بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار حسنین حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈ۔ ناظرین، کل عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع جو ہے وہ راولپنڈی میں کیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو ہے وہ اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوا اور بالخصوص جو ہے وہ راولپنڈی میں تو کہیں نہیں ہوا۔ ناظرین، جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس اجتماع میں شریک تھی، وہیں خواتین اور بچوں نے بھی جو ہے وہ اس اجتماع میں شرکت کی اور ہر کسی کا جو جوش اور جذبہ تھا وہ دیکھنے کے لائق تھا۔ ناظرین، لگتا ایسے ہے کہ اب پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے اس بوسیدہ گلے سڑے نظام سے جو ہے اپنے ملک کو، اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ نجات دلوانی ہے اور اب پاکستان کو اس حقیقی آزادی کی طرف لے کر جانا ہے جس کا خواب ہمیں اقبال نے دکھایا تھا اور جس کی تعبیر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ اس برصغیر کے مسلمانوں کو اس جھنڈے کے تلے جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ آزادانہ جو ہے وہ زندگی گزار سکیں گے، لیکن بدقسمتی سے قائد کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد یہاں پر چند خاندانوں نے جو ہے وہ اس ملک کے اقدار پر، اس ملک کے خزانوں پر، اس ملک کی طاقت پر جو ہے انہوں نے قبضہ جما لیا اور نسل در نسل جو ہے وہ اس ملک کے عوام کے اوپر حکومتیں کرتے آ رہے ہیں اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان چند سو خاندانوں کے جو ہے وہ غلام بن کے رہ گئے ہیں۔ جہاں یہ مافیا پاکستان کے اقدار کے اوپر قابض ہے، وہیں اس ملک کے اندر لاقانونیت جو ہے وہ اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، انصاف آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا اور عدالتیں جو ہیں وہ بھی صرف اور صرف جو ہے وہ کھانا پوری کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ ناظرین، جس طرح اعظم سواتی پر تشدد ہوا، جس طرح ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، جس طرح شہباز گل پر جو ہے وہ تشدد ہوا، جس طرح جمیل فروکی پر تشدد ہوا، جس طرح ارشد شریف کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کی گئی، انہیں یہ ملک چھوڑ کر یہاں سے باہر جانا پڑا، جس طرح صابر شاکر کو جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے باہر بیٹھنا پڑ رہا ہے، جس طرح عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک ان کو جو تھریٹس دیے جا رہے ہیں، جس طرح پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کی جو پہچان ہے عمران خان، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد FIR جو ہے وہ ابھی تک درج نہیں ہو سکی جیسا کہ عمران خان درج کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس سارے کے سارے جو جتنے بھی یہ کیسز ہیں، ان سارے کے سارے واقعات نے جو ہے وہ پاکستان کے انصاف اور قانون کے نظام کو بھی جو ہے وہ پوری طرح ننگا کر کے رکھ دی ہے۔ جس طرح پاکستان کے ایک حاضر سروس جو سینیٹر ہیں اعظم سواتی کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، ان کی نجی جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے ان کی فیملی کو بھجوائی گئی، جس طرح ان کی پوتیوں کے سامنے ان پہ تشدد کیا گیا، اس کی مثال جو ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ سینیٹر جو ہوتا ہے اس کی ایک بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے ایک ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر، لیکن پاکستان میں رسپیکٹ صرف جو ہے وہ طاقتور لوگوں کی ہے۔ یہاں پر نہ تو کوئی عام آدمی محفوظ ہے اور نہ ہی کوئی سینیٹر یا صوبائی یا قومی اسمبلی کا ممبر ہو وہ محفوظ ہے تو صرف طاقتور لوگ جو جن کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس ملک کی طاقت ہے، جو اس ملک کا جنہوں نے سارے نظام کو جنہوں نے جکڑا ہوا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ صرف محفوظ ہیں، باقی کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سینٹ کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے جو ہے وہ کئی بار پاکستان کی سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اپیل کی کہ آپ از خود نوٹس لیں، یہ جو تشدد ہو رہا ہے صحافیوں پر، یہ جو ارشد شریف کا بے معنی قتل ہوا ہے، یہ جو اعظم سواتی پر تشدد ہوا ہے، یہ جو میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو FIR ہے وہ درج نہیں ہو رہی، لیکن مجال ہے کہ کسی کے کان کے اوپر کوئی جوں بھی جو ہے وہ رینگے، مجال ہے کہ کہیں جو ہے وہ انصاف کی فراہمی کے لیے کوئی جو ہے وہ حرکت ہوئی ہو۔
سب کے سب ایسے لگتا ہے جیسے وہ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، اور سب کے سب جو ہیں وہ جیسے اپنی جو ہے وہ موج میں اور مستی میں جو ہے وہ مگن ہے۔ لیکن ناظرین، جن کا فرض ہے انصاف فراہم کرنا، ان کو جو ہے وہ اگر اپنا فرض جو ہے وہ ادا نہیں کرتے تو انہیں یقیناً جو ہے وہ اس دنیا میں تو جواب دینا پڑے گا، لیکن آخرت میں جو ہے جب اللہ کی عدالت لگے گی تو وہاں جو ان کے ساتھ ہوگا وہ انشاءاللہ یہ پاکستان کے عوام بھی اس عدالت میں جو ہے وہ ان کا حال دیکھیں گے، اور ہم بھی جو ہے وہ ان کا حال دیکھیں گے، اور اس دن جو ہے پھر کوئی بھی جو ہے وہ اپنے انجام سے، اپنے کیے ہوئے ظلم سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ ناظرین، ایک بار پھر آج اعظم سواتی کو جو ہے وہ ایک بھونڈے سے کیس میں جو ہے ایک بھونڈی سی FIR میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور مدعا وہی ہے کہ ایک ٹویٹ ہے، اور کل جو انہوں نے تقریر کی ہے راولپنڈی میں کچھ اس کے حوالے سے مدعا ہے۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ آپ کسی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے ممبر کے بارے میں جو ہے وہ جو مرضی کہتے رہیں، اس پہ جتنے مرضی الزامات لگا دیں، اس کی ویڈیوز شیئر کر دیں، اس کو آپ ننگا کر کے مارتے رہیں، اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ لیکن اگر کسی طاقتور شخص کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ایک معمولی سی ٹویٹ بھی کر دے تو اس سے جو ہے، جب کسی کا طاقتور ادارے کے بارے میں کوئی معمولی سی کوئی بات بھی کر دے تو اس سے جو ہے وہ ان کی عزت جو ہے اس کی بھی توہین ہو جاتی ہے، اور ان کی جو ہے عزت نفس ہے وہ بھی مجروح ہو جاتی ہے، اس سے ادارے کا وقار بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ جنگل کا قانون ہے، طاقت کا قانون ہے، اور پاکستان مکمل طور پر اس ٹائم جو ہے وہ ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے، جہاں نہ قانون اور نہ انصاف نام کی کوئی چیز دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہو۔ جن کا کام ہے انصاف دینا وہ شاید ابھی مصروف ہے۔ ناظرین، اعظم سواتی کو اب جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کنہوں نے ان کو گرفتار کروایا ہے اور کون جو ہے وہ اب ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ لیکن بات یہی ہے کہ ہمارا جو فرض ہے وہ ہے حق کی اور سچ کی آواز جو ہے وہ بلند کرنا، اپنے حصے کا ہم نے کام کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہر شے کو جان رہا ہے اور وہ بڑی ہی حکمت والا اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ناظرین، کل عمران خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو اجتماع کیا، وہ تو امید یہ کی جا رہی تھی، حکومتی صفوں میں یہ خوف تھا کہ شاید اب عمران خان صاحب اس مجمع کو لے کر، اس اجتماع کو لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے اور اس ناجائز اور امپورٹڈ حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ ایک بڑے ہی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے جو ہے وہ دنیا کے مقبول ترین لیڈران میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑا ہی جو ہے وہ ایک سمجھدارانہ فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس سے اتنی بڑی تعداد میں عوام کو لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ امپورٹڈ حکومت کے جو اہلکار جو کھڑے ہیں سڑکوں کے اوپر، تو یہ جو ہے وہ ان کو روکنے میں مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہو جاتے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تشدد کرنا تھا، انہوں نے لاٹھی چارج کرنا تھا، انہوں نے آنسو گیس کے جو ہے شیل فائر کرنے تھے، جیسا کہ رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ بتایا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ بڑے سختی سے نمٹیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نقصان جو ہونا تھا وہ پاکستان کے عام شہریوں کا ہونا تھا، اور نقصان جو ہونا تھا وہ پاکستان کی ریاست کا ہونا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے بڑی سمجھداری کے ساتھ تصادم کی صورتحال سے اس ملک کو بچاتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسا چھکا مارا ہے جس سے جو ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کی جو گرتی ہوئی دیوار ہے اس کو ایک دھکا اور جو ہے وہ لگ گیا، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس چھکے کے بعد، اس دھکے کے بعد اب یہ دیوار اپنے پاؤں پر کھڑی جو ہے وہ شاید نہ رہ پائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی جو ہے وہ استعفے دینے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، لگتا ہے ایسے ہے کہ پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دی جائیں گی، اور اگر عمران خان جو ہے وہ اس ٹائم پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اتنے بڑے پیمانے پر ملک کے اندر ضمنی انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ پھر اس امپورٹڈ حکومت کو جو ہے وہ استعفے دے کر جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ استعفے دے کر جنرل الیکشن کی طرف نہیں بھی جاتے تو جو سیاسی عدم استحکام اس ملک کے اندر موجود ہے، اگر عمران خان صاحب صوبائی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں
تو وہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ مزید بڑھے گا اور اس میں کمی نہیں آئے گی، اور اس امپورٹڈ حکومت کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اگر یہ اگلے سال اکتوبر تک بھی الیکشن کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ کسی بھی صورت پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کو جو ہے وہ ختم نہیں کر پائیں گے، اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو معاشی عدم استحکام ہے اس کو بھی یہ ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا اگر یہ اگلے سال اکتوبر میں بھی الیکشن کرواتے ہیں تو فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہی ہوگا، فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوگا، جیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی ہونی ہے آخر میں جا کر۔ اور جتنا یہ حکومت میں مزید رکے گی امپورٹڈ حکومت، اتنا زیادہ یہ گندے ہوں گے، اتنا زیادہ ان کی جو معاشی پالیسیز کی جو ناکامیاں ہیں وہ جو ہے وہ ان کے لیے اگلے الیکشن کے لیے مشکلات پیدا کریں گی۔ دوسری جانب جو ہے وہ ان کی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی جو ہے وہ بے قابو ہو چکی ہے، جو پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے چانسز ہیں وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے سہولت کار، اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کے جو سہولت کار ہیں اور یہ جو کٹ پتلیاں ہیں، یہ اقدار کے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ بھی الیکشن میں چلے گئے تو انہیں بدترین شکست ہوگی۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ ان کو جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے NRO2 لیا ہے جس میں انہیں اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز معاف کروائے ہیں، تو وہ دوبارہ کیسز جو ہیں وہ سارے کے سارے کھل جائیں گے۔ تو لہٰذا اس ٹائم نواز شریف یعنی زرداری کمپنی کو کسی بھی صورت الیکشن میں جانا جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، تو لہٰذا انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی بینڈ چڑھایا ہوا ہے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے اداروں کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے سارے کے سارے کھیل نے کہیں نہ کہیں تو جو ہے وہ جا کے ختم ہونا ہے۔ ایک اہم تعیناتی جو ہے وہ ہو چکی ہے، 29 تاریخ سے انہوں نے اپنا چارج سنبھالنا ہے، تو دیکھتے ہیں اس اہم تعیناتی کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجودہ جو بحران ہے اس میں کس طرح جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، آیا کہ ادارے اپنی سابقہ غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور کچھ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جس سے ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی اور معاشی جو عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، اور عام آدمی کی زندگی جو اجیرن ہو چکی ہے اس میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ لیکن ناظرین جو بھی ہوگا وہ آنے والے چند دنوں میں بڑے جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تب بھی جو ہے وہ عمران خان اور PTI کو فائدہ ہے اور حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اگر وہ اسمبلیاں پرویز الہی کا جو ہے وہ ایک خطرہ پایا جا رہا تھا، لیکن آج پرویز الہی نے بھی بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب حکم کریں تو وہ 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں گے۔ تو دوسری جانب ناظرین اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر حکومت وقت تو اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں جی ہم ضمنی انتخابات کروائیں گے، تو اس صورت میں بھی اگر KPK میں اور پنجاب میں ابھی ضمنی انتخابات دوبارہ یہ ناجائز حکومت کرواتی ہے تو اس ٹائم چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ اپنی انتہا کو چھو رہا ہے، تو عمران خان صاحب یقینی طور پر دوبارہ جو ہے وہ پنجاب میں اور KPK میں 2/3 کی اکثریت سے جو ہے وہ جیت کر آ جائیں گے، اور جب عمران خان صاحب 2/3 کی اکثریت سے جیت کر آئیں گے تو دوبارہ جو ہے وہ جو اسمبلیاں الیکٹ ہوں گی وہ اگلے 5 سال کے لیے الیکٹ ہوں گی۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب جنرل الیکشن ہونے ہیں اگلے سال اکتوبر میں جا کے، موجودہ جو نیشنل اسمبلی ہے جس کی جو مدت ہے جو وہ اگلے سال اکتوبر میں جا کے ختم ہو رہی ہے، تو جب جا کے وہ ختم ہوگی اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے حلقوں میں، تو اس ٹائم پنجاب میں اور KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اور وہاں پر ان کے MPs جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنی حکومتوں کے ہوتے ہوئے، اپنے MPs کے ہوتے ہوئے اس ٹائم جو ہے اس نالائق اور ناجائز حکومت کے لیے الیکشن لڑنا پھر دوبارہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور انہیں کسی صورت جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ کامیابی نہیں مل سکے گی۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے جو چال چلی ہے، چاہے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑتے ہیں، صوبائی اسمبلیاں توڑتے ہیں، الیکشن کرواتی ہے، تب بھی ضمنی انتخابات کرواتی ہے تو تب بھی جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات بڑھیں گی، اور اگر وہ انتخابات نہیں کرواتے تو اس کے بعد ان کے لیے نیشنل اسمبلی کو چلانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ون رہیں گے عمران خان صاحب کی اس نئی حکمت عملی کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا
رخ اختیار کرتی ہے پاکستان کی سیاست اور معاشی حالات۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل، ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔